کا جو حلقہ ہے اس وقت پی پی 159 وہاں پر ایک حمزہ ٹاؤن ہے، وہاں پر جو متاثرین ہیں، وہاں پر جو اس سوسائٹی کے لوگ ہیں 600 سے 700 گھرانوں پر مشتمل یہ سوسائٹی ہے، ان کو سبز باغ تو بہت دکھائے گئے لیکن ان کو کوئی سہولیات جو ہیں وہ فراہم نہیں کی گئی، سہولیات کا فقدان ہے۔ اور یہاں تک ستم والا ستم تو یہ ہے کہ اب ان کے گیس کنیکشن جو ہیں وہ بھی منقطع کر دیے گئے ہیں اور اس طرح کے اور بھی انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ سر کیا کہیں گے یہ جو لوگ ہیں عاشق جٹ نامی جو لوگ ہیں، عاشق جٹ جو مالک بتایا جاتا ہے حمزہ ٹاؤن کا، اس کے علاوہ اس کا متنی ٹاؤن کے نام سے، ماڈل سٹی کے نام سے ہاؤسنگ سکیمیں ہیں، سر لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا ہے اور وہ بھی وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے حلقے میں ہی۔ دیکھیں ناظرین، میاں شہباز شریف صاحب نے پنجاب اسمبلی حلقہ 159 سے الیکشن لڑا اور وہاں کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر انہیں ووٹ دیے۔ ہم اس وقت بھی ان کو کہتے رہے کہ جس شیر کو تم ووٹ دے رہے ہو 70 روپے دی دال تے 10 روپے دی روٹی 100 روپے دے کارڈ دے اتے 25 روپے کٹوتی، ہن تے شیر کھائے گا قوم دی بوٹی بوٹی، جتوں دی سی کھوتی اتھے ہی آن کھلوتی۔ ہم تو اس وقت بھی انہیں سمجھاتے تھے لیکن انہوں نے بڑھ چڑھ کر بڑا نعرے لگا لگا کر شہباز شریف صاحب کو کندھوں پہ اٹھا کر شیر کو ووٹ دیے۔ اور اب اگر شیر واپس ان کا خون چوسنا چاہتا ہے بذریعہ شہباز شریف صاحب تو پھر وہ اب خون بھی دیں، مور تو لگائیے، اب خون بھی دیں۔ ان کا شرم آنی چاہیے ہمیں سب کو۔ اس چیز پر وعدے ہم کر لیتے ہیں، پورے پھر ہم نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے۔ حلقہ 159 عاشق جٹ نے ایک سوسائٹی بنائی، ایل ڈی اے نے اسے اپروو کیا، ایل ڈی اے نے کچھ پلاٹ اپنے پاس رکھ لیے کہ اگر یہ بندہ ڈیولپ نہیں کرے گا، جو سسٹم ہے طریقہ کار ہے، تو ہم یہ پلاٹ بیچ کے سوسائٹی کو ڈیولپ کریں گے۔ ایل ڈی اے کے ایک ڈائریکٹر نے راشی نے، جو آہ چیمہ کا بڑا یارغار ہے، کروڑوں روپے لے کر وہ پلاٹ ریلیز کر دیے، ریلیز کیے تو وہ سوسائٹی ڈیولپمنٹ میں نہ آ سکی۔ اب نہ تو اس ڈائریکٹر کو پکڑا جا رہا ہے کروڑوں روپے لے کے جس نے پلاٹ ریلیز کیے، نہ اس عاشق جٹ کی زندگی اجیرن کی جا رہی ہے جس نے لوگوں سے دھوکہ کیا، نہ وہ ماڈرن سٹی والے مالک کو مطلب اجیرن حالات میں لایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے مہنگے داموں پلاٹ خریدے، نہ وہاں گیس بجلی آئی گئی، پانی وہاں نہیں ہے، سڑکیں وہاں نہیں ہے۔ ہمارے بھائی ہیں وہاں ایک جاوید صاحب، وہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ مجھے دکھ صرف اس چیز کا ہے کہ ہم نے تو بڑے ہی خلوص سے میاں شہباز صاحب کو ووٹ دیا حمزہ سوسائٹی والوں نے، اور اگر حشر یہ کرنا تھا تو پھر کون سا وہ بندہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اعمال سے نہیں پہنچانے جائیں گے۔ یہی ہوتی ہے وہ کہ جی آپ کھائیں بھی کسی سے اور غرائیں بھی اس کو، کھائیں بھی جس پلیٹ میں اسی میں آپ سوراخ کریں۔ یہی مثال شاید اس لیے بنی ہے۔ آج حمزہ سوسائٹی والے گرمیاں ہیں، پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ بالکل حمزہ سوسائٹی والے گیس کنیکشن پہلے لگائے کیوں؟ لگا ہوا کنیکشن کاٹنا ایزی کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے 3 سال پہلے اپلیکیشن دی ہوئی تھی، گیس کنیکشن لگے، اب ان کو کاٹا جا رہا ہے۔ اور صرف اس کا نہیں کاٹا جا رہا جس کو کہ نون کا شیر والا ایم این اے یا ایم پی اے دستخط کر دیتا ہے، گویا انہیں اور ٹانگ کے نیچے سے گزروانے۔ ہم تو کہا کرتے ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف صاحب کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ چھوڑو پرا داتا صاحب کیا جاتے ہو، تم دیگ وہاں چلی ہے روٹی کھانے کے لیے، جاتی عمرہ ہو ہماری ٹانگوں کے نیچے سے گزرو، ہم آپ کو روٹی دیتے ہیں۔ یہ جو ان کی سوچ ہے فرعونیت والی، غالباً یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سوچ کو بدلنے کی حکومت کی ضرورت ہے کہ فرعون نہ بنے، اس طرح کی سختی نہ کریں، لوگوں کو اپنی ٹانگ کے نیچے سے نہ گزاریں، لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق حاصل رہنے دیں اور لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ دشواریاں پیدا کر کے لوگوں کو یہ دنیا جہنم بنا دیں۔ سر یہ جو جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کا کاروبار آج کل عروج پہ ہے، سادہ لو عوام جو ہے ان کو بے وقوف بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ حمزہ ٹاؤن کی ہم نے بات کی، سر ان کی جانب سے ڈی جی ایل ڈی اے کو درخواست دی گئی، ڈی سی او صاحب کو درخواست دی گئی، نیب میں درخواست دی گئی، شہباز شریف تک کو درخواست دی گئی، لیکن سر کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے کہ یہ سب بھی ملوث ہیں اور اپنا حصہ لے کر خاموش ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں جی، یہ سر عام جائے گی بات۔ بالکل ناظرین، چند دن ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھائی تھا ہے چیمہ، بنا منہ بولا بھائی تھا جس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ کیا کردار ادا کرتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو اپنی کمزوری چھپانے کے لیے اسے بھائی کہنا پڑا۔ یہ وہ جانے وہ جانے، لوگ کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سر آج کل تو وہ باہر جانے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، کرتے تھے یا کرتے ہیں۔ جی
یہی آہ چیمہ کرپشن کا جس نے ایل ڈی اے میں بازار گرم کیا. ناظرین آپ حیران ہوں گے ایک بات سن کے, یہ عہد چیمہ پاکستان میں مزدور 24 گھنٹے بھی کام کرے تو اسے 15,000 بھی تنخواہ نہیں ملتی. 15,000. عہد چیمہ کرپٹ آدمی, سوسائٹیاں جعلی بنوائے, جعلی پاس کرائے, دنیا جہان کو بیچ کے کھا گیا. لاہور ریلوے اسٹیشن بھی سنا بیچ دینے لگا تھا. اس کی تنخواہ شہباز شریف صاحب نے 15,42,000 روپیہ کی ہوئی تھی. لوگوں کس شعر کو ووٹ دے رہے ہو؟ کس آسرے پہ ووٹ دے رہے ہو؟ کس آسرے پہ گیس اور پانی مانگتے ہو؟ 15,42,000 روپیہ تنخواہ مقرر کی ہوئی تھی. شیر مادر تھا نا جی, شہباز شریف صاحب خود ٹیکس دیتے تھے نا, لہذا اس میں سے جتنی مرضی تنخواہ دے دیتے, ہر ضابطے کو پس پردہ ڈالتے ہوئے, ہر قانون کو پیچھے پھینکتے ہوئے. 15,42,000 روپیہ پاکستان میں اس آہ چیمہ کو تنخواہ دیتے تھے. بالکل 15,42,000 ایک بڑی رقم ہے جو انہیں تنخواہ کی صورت میں دی جا رہی تھی. اس کے علاوہ خبریں یہ بھی ہیں کہ